السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی زندگیوں میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ اپنے تمام رشتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تمام رشتوں کی حقیقتیں جب ان کے سامنے کھلتی ہیں تو وہ ٹائم ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہر انسان ان سے منہ موڑ لیتا ہے، لیکن یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو اس کی زندگی کا سب سے زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا کے تمام رشتوں سے منہ موڑ کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور بے شک اللہ پاک بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر انسان کی حقیقت تمہارے سامنے کھولے گا اور پھر تم سے پوچھے گا کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہے۔ یہاں ہر ایک انسان دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو ہدایت دینا چاہے تو پھر چاہے وہ لاکھ برائیوں میں ہی کیوں نہ مبتلا ہو، اللہ پاک ان لاکھ برائیوں میں سے نکال کے اس انسان کو اسلام کی روشنی میں مائل کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہوں گی کہ جن لوگوں نے دنیا کی چکا چوند کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی راستے کو چنا اور آج وہ اس دنیا میں کامیاب ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انسان اس دنیا کی الجھنوں میں الجھتا جائے گا وہ پھر دین سے بھی دور ہوگا اور اللہ سے بھی دور ہوگا۔ یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ لوگ رات دن اپنا خزانہ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے سب کچھ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کو حقیر جانتے ہیں، لوگوں کا احساس نہیں کرتے۔ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے بھی امیر۔ اور یہ سارے وہ کام ہیں جو انسان کو اپنے رب سے دور کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں پھر انہیں دنیاوی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ انہیں لگتا ہے کہ اللہ پاک میرا ہے، میرا سب سے زیادہ ہے۔ یقین مانیں، جب آپ اللہ پاک کے قریب ہو جاتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اللہ میرا ہی ہے اور میرا سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ پاک آپ کا زیادہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ پاک آپ کا زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ بات انسان جب سوچتا ہے نا وہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جب وہ واقعی اللہ پاک کے بہت قریب ہو جاتا ہے، جب وہ یہ امیجن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ میری سن رہا ہے، جب وہ یہ امیجن کرتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ میرے بہت قریب ہے یا میں اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو نہ ہدایت نہیں دے سکتا، سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ دنیا جاہلوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں بہت سے اقسام کے جاہل رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو صحیح بات بتائیں گے اپنے دین سے ریلیٹڈ تو یقین مانیں یہاں لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں، اس قدر جاہلیت ہے۔ لہٰذا ہدایت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، وہ رب جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اور اگر آپ کسی کے لیے ہدایت چاہتے ہیں، اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے کسی دوست کے لیے یا اپنے کسی بھی خونی رشتے کے لیے، تو خود تلقین مت کریں اسے، خود تلقین کرنے مت بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان گمراہی کی طرف ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے کی طرف آ جائے تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب سے باتیں کر سکتے ہیں، اپنی باتیں منوا سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کسی کے لیے بھی ہدایت مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے اس انسان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ سے ہدایت مانگنا شروع کر دیں اس انسان کے لیے، اور بے شک میرا رب سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے، کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بہت بڑی چیز، انسان کی لاکھوں خواہشیں ہوتی ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان زندہ ہے وہ کچھ نہ کچھ چاہتا ہے اپنے رب سے۔ تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں یا لوگوں کے سامنے جھکیں یا لوگوں کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار کریں،
اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے رب کو بتائیں، اپنے رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں، اللہ سے مانگیں، چاہے پھر آپ کو ایک سوئی کیوں نہ چاہیے۔ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کیا کریں، اللہ سے ہی آس لگایا کریں، لوگوں سے آسیں امیدیں لگانا چھوڑ دیں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں لوگ جو ہے وہ مرتے ہوئے کو بھی پانی نہیں پوچھتے۔ دنیا اتنی ظالم ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو یقین مانیں لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے بھی جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ لوگ کبھی بھی آپ کی ناکامیوں سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ لوگ آپ کی کامیابیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لوگوں کو نفرت ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی قابلیت ہے، اس لیے یہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کی برائیوں سے نفرت ہے، جی نہیں، لوگوں کو آپ کی قابلیت سے نفرت ہے، آپ کی اچھائیوں سے نفرت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو اپنے دل کی بات مت بتائیں۔ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں، آپ نے کیا سوچ رکھا ہے اپنی بہتری کے لیے یا اپنے آپ کے لیے۔ جب لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا نا تو بس پھر وہ دن آپ کی بربادی کا دن ہوگا اور آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا انسان اس سے آگے نکل جائے۔ اس لیے غلطی سے بھی کبھی کسی کو یہ مت بتانا، چاہے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا بہت سگا ہے، نہیں، کوئی سگا نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ کسی کو مت بتائیں کہ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے، آپ نے فیوچر میں کیا کام کرنا ہے، آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے، آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کیا سوچتے ہیں۔ اپنی سوچ کو اپنے تک محدود رکھیں، اپنے رب سے شیئر کیا کریں، اپنی ہر بات اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ سے باتیں ہضم نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، یقین مانیں ایسی تسلی ہوتی ہے انسان کو، اور وہ چیزیں جو آپ امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ سچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں بہت کم ایسے عقل مند لوگ ہیں جو لوگوں کے چہرے پڑھ لیتے ہیں یا لوگوں کے رویوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ انسان کس قسم کا ہے۔ یہ دنیا خوش آمد کرنے والوں اور جلنے والوں سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی کوئی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے، ہر بات پہ، آپ کی ہر چیز کو لے کے بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے تو اس چیز سے مت امپریس ہوں کہ یہ بندہ مجھے پسند کرتا ہے، جی نہیں۔ جو بندہ خوش آمد کرتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک انسان ہوتا ہے، وہ آپ کا سگا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی انسان آپ سے جلتا ہے تو اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی تعریف نہیں کرے گا۔ آپ چاہے جس طرح سے بھی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے، اس انسان کو امپریس کرنے کی، وہ انسان آپ سے امپریس نہیں ہوگا، الٹا آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ہر کوشش کرے گا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہی کام وہ کرے۔ جیلسی ایک ایسی چیز ہے، جلنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے منہ پہ بھی آپ کی جو ہے وہ آپ کے اندر سے لاکھوں برائیاں آپ کے منہ پہ بھی نکال دیں گے ہنستے ہنستے، اور آپ کو یہ آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ مجھ سے جل رہا ہے۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لیا کریں، ایسے کسی کو دوست مت سمجھ لیا کریں۔ نہ ہی خوشامد اچھی ہے اور نہ ہی جیلسی آپ کے لیے۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ محدود کر لیں، یہ دنیا وہ نہیں ہے کہ جہاں بہت زیادہ دوست ہوں تو تبھی جو ہے انسان کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ دوست بنانا بری بات نہیں ہے، لیکن ایک اچھا دوست چننا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ پاک سے بہترین دوست، اللہ پاک سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کریں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہاں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم جو ہے اس دنیا کو پرماننٹ سمجھ کے رب کو بھول جاتے ہیں، اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دل لگائیں، اللہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں، اور اس دنیا کی جو بھی چکا چوند ہے اس کو جو ہے وہ عارضی سمجھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی، میرا ٹاپک، میرا کانٹینٹ آپ کو کیسا لگا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہے،
کمنٹس میں اس بات کو بھی آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے کہ آپ اپنے رب کے کتنے قریب ہیں۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔